بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من أحد يموت إلا ندم. قالوا: وما ندامته يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال: إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير، وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح. الحمدللہ. ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
ما من احد یموت الا ندم، جس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی جو آدمی مر جاتا ہے، دنیا سے گزر جاتا ہے، ندم، اس کو ندامت ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے جو آدمی مرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرنے والے کو افسوس کیوں ہوتا ہے، کیا بات ہے؟ وما ندامت ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، مرنے والا اگر نیکوکار ہے، ایمان والا ہے، اعمال والا ہے، مرنے کے بعد وہ اپنے تمام اعمال کو دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، جو اعمال اس نے دنیا میں کیے ہیں۔ بعض مرتبہ آدمی نیک کام کرتا ہے تو بھول جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ذکر و اذکار کرتا ہے، یہ تو اس کو معلوم ہے کہ میں اتنے سالوں سے ذکر کر رہا ہوں، لیکن کتنا ذکر کیا یہ اس کو معلوم نہیں، اس کو معلوم۔ ایک آدمی چلتے پھرتے درود شریف پڑھ لیتا ہے، گنتا نہیں ہے، شمار نہیں کرتا ہے، زندگی گزر گئی درود شریف پڑھتے پڑھتے۔ اگر کوئی اس سے پوچھے آپ نے کتنے درود شریف پڑھے ہیں زندگی میں، وہ کہے گا مجھے معلوم نہیں۔ اسے گنتا کون ہے؟ کوئی گنتا بھی ہے۔ جیسے ایک ساتھی نے مجھے فون کیا ایک مرتبہ، تو اس نے کہا کہ میں نے 1,20,00,000 درود شریف پڑھ لیے۔ کتنے؟ 1,20,00,000۔ اور کہا کہ تیسرا کلمہ میں نے 2 کروڑ پڑھ لیے۔ کتنے؟ تو ظاہر سی بات ہے گننا مشکل ہے، پڑھنا زیادہ مشکل، اس لیے کہ شمار رکھنا ہے نا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدمی بتا نہیں سکتا۔ کسی سے پوچھو آپ نے کتنے نوافل پڑھے زندگی میں، وہ کہے گا مجھے یاد تو نہیں ہے لیکن نفل پڑھتا ہوں۔ بہت سارے لوگ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اس سے پوچھے کتنے طواف کیے، وہ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں، میں نے گنا نہیں۔ کوئی گنتا ہے کہ میں نے اتنے طواف کیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں اس کا شمار ہمارے پاس نہیں، لیکن اللہ کے پاس ہے۔ فرشتے بھی لکھ رہے ہیں کہ کس نے کتنے اعمال کیے، اور ایک غیبی نظام اللہ نے چلایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر شخص کے گلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز لٹکا کے رکھ دی ہے۔ آج سائنسی دور ہے، اس سے سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ پہلے زمانے میں ایمان تو تھا لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا چیز انسان کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے۔ آج سمجھنا مشکل نہیں ہے، ہر شخص کے گلے میں ایک کیمرہ لٹکا ہوا ہے۔ کیا؟ ایک کیمرہ ہے جو اس کی ساری زندگی کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ سوال یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اس میں سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ، ہر شخص کے گلے میں أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے اس کا طائر اس کے گردن میں لٹکایا ہے۔ یہ طائر کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ جو طائر لٹکا ہوا اس کے گردن میں، وہ اس کی زندگی ریکارڈ کر رہا ہے۔ اور وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت کے دن ہم اس کے گلے سے اس چیز کو نکالیں گے اور اس کی ساری زندگی اس کے سامنے ڈال دیں گے۔ اس سے کہا جائے کہ اقرأ کتابک، کیا؟ دیکھ اپنی کتاب زندگی، دیکھ اپنی کتاب، اپنا حساب خود لے لے، اپنا حساب، یہ اسے کہا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے نیک اعمال کیے تو وہ سب ریکارڈ ہیں وہاں، اور برائیاں ہیں وہ بھی سب ہیں۔ تو قرآن پاک میں ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ یہ کیسی کتاب ہے
یہ کیسی کیسٹ ہے، یہ کیسی ریکارڈنگ ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. نہ اس نے چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات چھوڑی ہے، سب کو ریکارڈ کیا ہے، سب کو. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. جو کچھ اس نے دنیا میں کیا تھا وہ ان آنکھوں کے سامنے ہوگا، آنکھوں کے ایسے ہوگا، آنکھوں کے سامنے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے دنیا میں عمل کیا ہو، 1 کوئنٹل نہیں، 1 کلو نہیں، 1 گرام نہیں، مثقال ذرہ. مثقال ذرہ کیا چیز ہے؟ اس کی تفسیر لکھی ہے مفسرین کرام نے. کبھی کبھی دھوپ کمرے کے اندر آتی ہے، دھوپ کمرے کے، یہ جو شیشے لگے ہوئے ان میں سے بھی آتی ہے. کبھی کھڑکی کے اندر سے تھوڑی سی وہ پھٹن سی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی آ جاتی ہے، یعنی کمرے کے اندر. ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ذرات گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرات. ان کو ہم پکڑنا چاہیں تو ہاتھ میں کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں. ان کو کس ترازو میں تولا جائے گا؟ کسی میں بھی نہیں. یعنی نظروں میں تو آتے ہیں لیکن ہم ان کو پکڑنا چاہیں تو پکڑ نہیں سکتے. ایسے کر لو کیا پکڑیں گے؟ کچھ بھی نہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے ذرات آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، یہ ہے مثقال ذرہ. یہ ہے مثقال. کہتے ہیں کہ یہ مثقال ذرہ بھی دیکھے گا جو اس نے عمل کیے تھے. برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا. تفسیر میں لکھا ہے کہ ہر عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے یہ جو عمل کیا نیت کیا تھی کیا؟ اور تفسیر میں کیا لکھا ہے کہ سرمے کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے جب اپنی آنکھوں میں سرما لگایا تھا تم نے نیت کیا کی تھی؟ کیا لگایا تھا؟ سرما. اب ظاہر سی بات ہے کتابوں میں لکھا ہے سرما لگانا سنت ہے سوتے وقت. کس وقت؟ اگر سرما اچھا ہے، جیسے اسمد اس کے بارے میں ہے کہ آنکھوں کی روشنی تیز ہو جاتی ہیں اور وہ اسمد سرما پلکیں اگاتا ہے. پلکیں، کیونکہ پلکیں بھی نکل جاتی ہیں نا، تو وہ پلکیں اگاتا ہے. اور جب آدمی سرما لگاتا ہے تو اس کی آنکھیں ذرا خوبصورت نظر آتی ہیں. سرمگین. کیا؟ یہ پوچھا جائے گا کیوں لگائی تھی؟ اگر اس نے اس لیے لگائی، سرما لگایا تھا کہ میری آنکھیں ذرا خوبصورت نظر آئیں، لوگوں کو میں اچھا لگوں، اس پر پکڑ ہوگی. کیا کہ تم نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایسا کیا؟ سنت کی نیت نہیں کی تھی، یا جو اس کا نفع ہے اس کی بھی نیت نہیں کی تھی. تب آدمی کو پتہ چل جائے گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ کس کو کہتے ہیں. یہاں پتہ نہیں چلے گا. حدیث میں ہے کہ جو آدمی لباس پہنتا ہے اس سے پوچھا جائے گا تم نے کیا نیت کی تھی جب تم نے جیکٹ پہنا تھا، جب تم نے فیرن پہنا تھا اور اعلیٰ قسم کی چادر جب تم نے اوڑھی تھی، نیت کیا تھی؟ پگڑی لگائی تھی، کیا نیت کی تھی؟ پوچھا جائے گا اس سے. تو اگر اس نے لباس اس لیے پہنا تھا لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بڑا قیمتی لباس ہے، یہ میڈ ان چائنا اور میڈ ان جرمن اور جاپان ہے، اور میں ذرا خوبصورت لگوں اور دلکش میں بن جاؤں اور کچھ فخر بھی کر لوں. حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنایا جائے گا. ذلت کا لباس. دنیا میں لباس ہوتے ہیں نا، الناس باللباس، الناس یعرفون باللباس. یہ یا تو حدیث ہے یا عربی محاورہ ہے، کیونکہ کتاب تو مجھے معلوم ہے کس کتاب میں ہے، لیکن اس میں حدیثوں اور محاورات کو انہوں نے ایک ساتھ کر دیا ہے. تو الناس باللباس اس کا مطلب ہے کہ لوگ لباس سے پہچانے جاتے ہیں. لوگ، تو ڈاکٹر ہے وہ ایپرین لگاتا ہے اور وہ دوربین کانوں میں لگا کے لٹکاتا ہے گلے پر. اسی طرح سے جو وکیل صاحبان ہوتے ہیں وہ ایک لباس لگاتے ہیں، اس کو گاؤن کہتے ہیں. یا سپاہی ہے وہ وردی لگاتا ہے. تو یہ ہے کہ تم نے جو لباس لگایا تھا تو کیا نیت کی تھی. تو
اس لباس کا نام جو محشر میں اس کو پہنایا جائے گا، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اس کا نام ہی ہوگا ذلت کا لباس۔ کیا؟ ذلت کا لباس۔ تو کتنی عورتیں ہوں گی ذلت کا لباس ان کو پہنایا جائے گا، کتنے مرد ایسے ہوں گے ذلت کا لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا یہ لباس آپ کو فخر کے لیے دیا گیا تھا کہ تم غریبوں کو حقیر سمجھو اور اپنے آپ کو کہو کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں؟ تب وہاں پتہ چل جائے گا یہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ کیا چیز تھی۔ ایک آدمی چل رہا ہے تو بدنگاہی کی، فوراً ریکارڈ ہو گیا۔ یہ کیا؟ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا تو نہیں، فوراً۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، لوگو تمہارے آنکھوں کی خیانت میں جانتا ہوں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے جس نے لوگوں کو پیدا کیا؟ کیا وہ نہ جانے جس نے لوگوں کو پیدا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر، جاننے والا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو ایک آدمی چل رہا ہے، دیکھا کہ ہمسایہ مکان بنا رہا ہے، اب چھت بھی اس نے بنا لی، سبز ٹین اس کے اوپر لگا دیا چھت پر۔ دل میں آیا کہ اس کو اتنا کیوں ملا، اس کو اتنا، زبان سے کچھ نہیں کہا، زبان سے فوراً لکھ دیا جائے گا کہ اس کے دل میں حسد آ گیا، اس کے دل میں، اس کو تو خوش ہونا چاہیے۔ بہرحال جو آدمی نیک کام کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اس کو دکھایا جاتا ہے مرتے وقت۔ کس کے وقت؟ کہ تم نے اتنے درود شریف پڑھ لیے، تمہیں یاد نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ریکارڈ ہے۔ ایک آدمی سخی ہے، بہت خرچ کرتا ہے، حساب نہیں رکھتا، حساب جو سامنے آیا اس کو دے دیا، جہاں ضرورت ہے اس کو دے دیا، خود اس کو یاد نہیں ہے۔ جیسے ہمیں گناہ بھی یاد نہیں ہے کہ کتنے کیے۔ اگر فرشتے ہم سے پوچھے تم نے کتنے گناہ کیے، ہم نے بھائی کیے تو بہت لیکن شمار نہیں، شمار۔ تو اب ایک آدمی پیسے خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں غریبوں پر، اس کو خود یاد نہیں ہے، لیکن جب وہ مر جائے گا اس کو دکھایا جائے گا یہ ہے تمہارے وہ رقم جو تم نے خرچ کر لی۔ ٹوٹل نیچے ہوگا کیا؟ اتنے ہزار، اتنے لاکھ اور اتنے اتنے اتنے۔ تو درود شریف اتنے پڑھے، ٹوٹل دکھایا جائے گا۔ تیسرا کلمہ اتنا پڑھ لیا ہے، اور نوافل اتنے پڑھے ہیں، روزے اتنے رکھے ہیں، روزے اتنے لوگوں کو تم نے زندگی میں سلام کیا ہے، یہ بھی لکھا ہوگا، اتنے لوگوں کو تم نے زندگی میں سلام کیا، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ کو کتنے پڑھ لے یہ بھی ہوگا۔ یہ بھی گناہ بھی دکھائے جائیں گے کہ گالیاں اتنی دی ہیں، گالیاں اور تیز کلامی اتنی کی ہے، برا بلا اتنا کہا ہے، تو مکمل اس کی زندگی اس کو دکھائی جائے گی، مکمل۔ تو جو آدمی نیک اور صالح ہے اس کو جب اس کا اجر اور ثواب دکھایا جائے گا کہ تمہارے سبحان اللہ کا یہ ثواب ہے، تمہارے الحمدللہ کا یہ ثواب ہے، اللہ اکبر کا یہ ثواب ہے، تیسرے کلمے کا یہ ثواب ہے، استغفار کا یہ ثواب ہے، قل هو اللہ احد آپ پڑھتے تھے اس کا یہ ثواب ہے، تمام نیکیوں کا ثواب اس کو دکھایا جائے گا۔ اس وقت اس کو تمنا ہوگی کاش میں نے زندگی میں کوئی سانس ضائع نہ کیا ہوتا، میں نے زندگی میں ایک سانس ضائع نہ کیا ہوتا۔ وہ اس لیے پچھتائے گا، حالانکہ اس کی تو مغفرت ہو گئی، مغفرت تو، لیکن وہ پھر بھی اس کو جب یاد آئے گا کہ اتنا مجھے ملا ہے، اسے کہا ہاں کاش میں نے اور کیا ہوتا، میں نے اور، جی یہی تو ہے حدیث پاک میں، ان کان محسنا ندم اللہ یکون ازداد، اگر وہ نیکوکار ہے تو وہ اس لیے پچھتائے گا میں نے اور کیوں نہیں کیا، مجھے اس وقت مل جاتا۔ دنیا میں تو آدمی کہتا چلو اس سال نہ کمائے تو آئندہ سال کمائیں گے، کیوں سال تو پھر آئے گا، لیکن جو آدمی دنیا سے گزر گیا ہے اب اس کو یہ موقع زندگی کے بھی ملے گا نہیں۔ شاعر نے کہا ہستی سے عدم تک نفس چند کی ہے راہ، دنیا سے گزرنا سفر ایسا ہے کہاں کا۔ ہستی سے عدم تک، ہستی کے معنی آتی ہے زندگانی، عدم کے معنی جب آدمی مر جائے گا۔ کہتے ہیں نفس چند کی ہے راہ، چند سانسوں کا راستہ ہے، کیا یہ سانسوں کا راستہ ہے، قدموں کا؟ کہتے ہیں دنیا سے گزرنا سفر ایسا ہے کہاں کا۔ دنیا سے ایک آدمی گزر گیا، بیٹے ہاتھ نیچے رکھو،
دنیا سے گزرنا سفر ایسا کہاں ہے؟ کوئی سفر ایسا؟ امریکہ سے بھی لوگ واپس آ گئے، سعودیہ سے بھی واپس آ گئے، جرمن و جاپان سے بھی واپس آ گئے، لیکن جو قبرستان میں ہم نے دفن کیے ان میں سے ایک بھی واپس نہیں آیا۔ حالانکہ یہ تو بہت نزدیک ہے، لے تو بہت واپس کوئی نہیں آتا۔ تو آپ نے یہی فرمایا کہ مرنے والا پچھتاتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے کاش میں نے اپنی زندگی کی قدر کیوں نہیں کی۔ دو طبقوں نے دنیا میں اپنی زندگی کی قدر کی ہے۔ سب سے پہلا درجہ ہے انبیاء علیہ السلام کا، صحابہ کرام، یہ صحابہ بھی ہیں اور اولیاء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں اولیاء بھی ہیں نا، تو صحابہ کرام اور اولیاء کرام، یہ ان دو حضرات نے اپنی زندگی کی بہت قدر کی ہے، ایک ایک سانس کی قدر کی ہے۔ کیا عام مومنین بھی قدر کرتے ہیں لیکن پھر بھی اتنا قدر نہیں ہوتا ہے، غفلت بھی ہو جاتی ہے، بیٹھے رہتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے مشائخ نے زبان کا ذکر بھی تجویز فرمایا اور پھر دل کا ذکر بھی تجویز فرمایا، کیونکہ دل ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ سانسوں کا ذکر بھی بتایا اپنے مریدین کو۔ سانسوں کا ذکر کا مطلب ہے مشق کرے آدمی، کیا بیٹھے آدھا گھنٹہ، منہ بند کر لے، ناک سے سانس لے لے، اوپر لے لیا تو اس سانس تو لینا ہی ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں، یہ تو اسی پر تو زندگی کا مدار ہے۔ تو سانس لے لے، اللہ پڑھ لے، کیا زبان سے نہیں، سانس میں تصور کرے، تو واپس تو چھوڑنا ہی پڑے گا نا ایک دو سیکنڈ کے بعد، تو اس میں ہو پڑھ لے، کیا ایسے، یعنی بالقصد ایسا کرے، توجہ اسی کی طرف رکھے۔ جب تک وہ بیدار ہے تب تک اپنے اختیار سے وہ اللہ کر رہا ہے، جب اس کو نیند آ جائے گی نا تو صبح تک جتنے گھنٹے وہ سوئے گا اور جتنے وہ سانس لے گا سب ذکر میں شمار ہوگا۔ اس لیے مشائخ نے کہا کہ پاس انفاس اپنے مریدوں کو انہوں نے تجویز فرمایا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں ہے کہ شیطان ناک کے اندر رات کو سوتا ہے، یہ ناک ہے نا، یہ اس کو ناک کا بھانسہ کہتے ہیں، کیا اس کو ناک کا خیشوم، وہ آگ کے خیشوم میں بیٹھتا ہے۔ کس میں؟ وہ آپ کو چھوٹا بھی بناتا ہے، بڑا بھی بناتا ہے، شکل بدلتا ہے۔ اس کا شکل بدلنا قرآن حدیث میں ہے، انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے اور کتے کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، بڑا بن کر بھی آ سکتا ہے، چھوٹا بن کر بھی، چونٹی کے برابر۔ تو وہ یہاں بیٹھتا ہے نتنوں میں، کس میں؟ ناک کے اندر بیٹھتا ہے، ناک کے بانسے میں بیٹھتا ہے، تو وہاں سے وسوسے ڈالتا ہے، کیا ڈالتا ہے؟ برے خیال ڈالتا ہے۔ لیکن جو آدمی یہ پاس انفاس کرتا ہے اس سے ڈرتا ہے، اس کے قریب نہیں جاتا، اس کے قریب نہیں جاتا ہے۔ تو بہرحال مشائخ نے ان سانسوں کی حفاظت کی ہے۔ تو آپ نے یہی فرمایا کہ مرنے والا پچھتائے گا۔ برف باری ہو رہی ہے، ایک آدمی اپنے مکان میں بیٹھا ہوا ہے، کھڑکی پر بیٹھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے نظارہ کہ برف کتنی جمع ہو گئی، خاموش بیٹھا ہے، کیا ہے؟ نیک اور صالح۔ مرنے کے بعد اس کو وہ گھنٹہ یاد آئے گا اور پچھتائے گا، افسوس میں تو برف کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کتنے انچ جمع ہو گیا، کاش میں نے قل هو اللہ احد پڑھ لیا ہوتا۔ کیا قل هو اللہ احد بغیر گنے، گن کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سوال قل هو اللہ احد پڑھنے سے تو کیا ملے گا؟ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا سورۃ الاخلاص تاج الثلث القرآن، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ ثواب میں 10 سپاروں کے برابر ہے۔ کتنے؟ جس نے ایک مرتبہ قل هو اللہ احد کو پڑھا تو 10 پارے، جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے مشائخ نے ایصال ثواب کے لیے اسی صورت کو متعین فرمایا۔ اور بھی صورتیں پڑھ سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ صورت عموماً ہر مسلمان کو یاد ہے اور یہ بہت مختصر ہے، ورنہ سورہ یاسین کی بھی فضیلت ہے، سورہ رحمان کی بھی، لیکن ظاہر سی بات ہے سورہ یاسین ہر ایک کو یاد نہیں ہو سکتا، سورہ رحمان ہر ایک کو یاد نہیں ہو سکتا۔ اگر یاد بھی ہوگا تو پڑھنے میں دیر لگے گی۔ یہ سورہ یاسین تو 83 آیتیں ہیں، 5 رکوع ہیں، اور سورہ رحمان تو 78 آیتیں ہیں، وہ بھی 3 رکوع ہے۔ لیکن قل هو اللہ احد ظاہر سی بات ہے یہ تو چھوٹی سی صورت ہے نا،
تو 3 مرتبہ پڑھ لیں اور اپنے والدین کو آپ اس کا ثواب پہنچائیں تو اس کو مکمل ایک قرآن مجید کا ثواب ملے گا ان کو۔ اب وہ گھنٹے پر بیٹھا رہتا تھا تو گھنٹے میں کتنا پڑے گا؟ بہت پڑے گا۔ تو یہ اوقات اس کو یاد آئیں گے، افسوس میں نے اس وقت کی قدر کیوں نہیں کی۔ ایک آدمی بیڑ بکریوں کے ساتھ جنگل میں ہیں، بکریاں بیڑ وہ تو اپنا کام کرتی ہیں نا، وہ تو گھاس کھائیں گی کیا نا، گائے ہے بھینس ہے، وہ یہ خاموش وہ صرف دیکھ رہا ہے کیا؟ ارے اللہ کے بندے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کرو نا۔ آپ تب تک درود شریف پڑھ لو، استغفار پڑھ لو، تیسرا کلمہ پڑھ لو، الحمد شریف پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھو، قل واللہ احد پڑھ لو۔ بے وضو بھی زبانی پڑھ سکتا ہے، شریعت نے اسی لیے اس کی اجازت دی ہے۔ یہ معلوم تھا کہ ہر شخص ہر وقت باوضو نہیں رہ سکتا، ہر جگہ پانی بھی میسر نہیں آ سکتا، اسے شریعت نے فرمایا بہت ساری چیزوں میں انہوں نے آسائش رکھ دی۔ اس میں ایک یہ بھی ہے زبانی قرآن پاک پڑھنا۔ کیا؟ زبانی قرآن پاک ہاتھ لگائے بغیر، ہاتھ لگائے، جیسے مثال کے طور میں زبانی پڑھ لوں گا یاسین والقرآن الحکیم، تو زبانی پڑھنا ہوا نا۔ تو اس زبانی پڑھنے کے لیے وضو ہونا شرط نہیں، کیا وضو ہونا؟ آیت الکرسی پڑھنے کے لیے وضو ہونا؟ ہاں، وضو تب شرط ہے جب آپ ہاتھ لگائیں گے قرآن مجید کو، قرآن ہاتھ لگائیں گے تو صرف ہاتھ لگانے کے لیے وضو شرط ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی قرآن شریف پڑھ رہا ہے گھر میں مثال کے طور پر، اور آپ بے وضو ہیں اور آپ نے صرف ایسے نگاہ ڈالی، آپ پڑھ سکتے ہیں ہاتھ لگائے بغیر۔ کیا معلوم یہ ہوا کہ زبانی پڑھنا اس کی بھی اجازت ہے، اور اگر آپ دیکھیں گے ہاتھ لگائے بغیر اس کی بھی اجازت ہے، اس کی بھی، تو کتنی آسانی ہے۔ تو درود شریف ہے، استغفار ہے، تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، اوراد شریف ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ذکر و اذکار کے قبیل سے جو ہیں، تو اس میں زیادہ پابندی شریعت نے نہیں رکھی ہے۔ کیوں؟ آپ نے خود ایک صحابی سے فرمایا لا زال لسان کو رطبا من ذکر اللہ، فرمایا کہ اے میرے صحابی اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رکھنا اور تر رکھنا۔ کیا؟ تو تر کیسے رہے گی زبان؟ جب یوں کرتا رہے گا نا، جب پڑھتا رہے گا تو زبان الٹ پھر یوں ہوتے رہے گی، ایسے ایسے ہوتا رہے گا، تبھی تو تر رہے گی۔ بہرحال جو آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو سارے اعمال اس کو دکھائے جاتے ہیں، یہ ہے تمہارے اعمال، یہ ہے تمہارے، نیکیاں بھی دکھائی جاتی ہیں، برائیاں بھی۔ حدیث میں ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہو دنیا میں وہ مبشرات دیکھتا ہے، اچھے خواب، اچھے خود دیکھتا ہے اپنے بارے میں۔ کبھی دیکھتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، کبھی دیکھتا ہے کہ وہ روضہ اقدس کے سامنے سلام عرض کر رہا ہے، کبھی دیکھ رہا ہے کہ وہ کسی اور بزرگ کی خدمت میں ہے، اچھے خواب دیکھتا ہے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کو ہو رہی ہے خواب میں، کبھی آدم علیہ السلام کو خواب میں دیکھتا ہے، مطلب اس طرح کی مبشرات۔ یرا خود دیکھتا ہے، او یرا لہو، یا دوسرے لوگ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں، دوسرے لوگ اس کے بارے میں۔ تو ایک بزرگ کا انتقال ہوا، ابھی سال بھر نہیں ہوا پورا، انہوں نے خود اپنا خواب سنایا۔ آپ کا دھیان میری طرف ہے نا؟ ان کا نام بھی میں بتاتا ہوں، میں نے خود یوٹیوب پر ہی سن لیا، اسی پر میں بیان سنتا ہوں کبھی کبھی، تو اپنے بزرگوں کا، جیسے کھانا کھا رہے ہیں تو اس کو کچھ سن لیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا میرا انتقال ہو گیا۔ حضرت مولانا مفتی ظفر ولی خان صاحب، حضرت مولانا مفتی ظفر ولی خان صاحب کا میرا انتقال ہوا، میرا خواب میں مجھے دفن کیا گیا اور پھر زندہ ہوا۔ کیا؟ اس لیے آدمی مرتا نہیں، آدمی نہیں، یہ منتقل ہوتا ہے۔ کیا منتقل کا مطلب ہے جیسے ایک آدمی اس کمرے میں ہے اب دوسرے کمرے میں چلا گیا، جیسے ایک آدمی اس منزل میں ہے اب اوپر والی منزل میں چلا گیا، یا اوپر والی منزل میں ہے نیچے والی منزل میں چلا گیا، یا اس گاؤں میں ہے اب دوسرے گاؤں میں چلا گیا، اسی کو تو منتقل کہتے ہیں نا۔ زمین کے لیے اس لیے انتقال کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بھائی زمین کا انتقال ہو گیا نہیں ہو گیا، یعنی پہلے تو اور کسی کے نام پر تھی، اب آپ نے خریدی تو آپ کے نام پر ہو جائے گی، تو اس کو انتقال کہتے ہیں۔ اس لیے مرنے کو بھی انتقال کہتے ہیں نا، اس کا انتقال ہوا،
تو کیا مطلب اس کا انتقال ہوا؟ پہلے وہ اس دنیا میں تھا، اب وہ دوسری دنیا میں چلا گیا. پہلے اس عالم میں تھا، اب وہ دوسرے عالم میں چلا گیا. تو اس لیے مرنے کو مٹنا نہیں کہتے ہیں. مرنے کو مٹنا مانے فنا ہو جانا نہیں. آدمی فنا نہیں ہوتا، چلا جائے گا دنیا سے دوسرے دنیا میں پہنچ گیا. ہاں یہ دنیا میں اب رہا نہیں، دنیا میں اب جی. یہ شاعر نے فرمایا ہے، یہ نکتہ میں نے سیکھا ہے بوالحسن سے، یہ نکتہ میں نے سیکھا ہے بوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرگے بدن سے. نکتہ علمی نکتہ، کیا علمی بات، بہت قیمتی بات. تو شاعر فرماتے ہیں کہ یہ نکتہ میں نے سیکھا ہے بوالحسن سے. کس سے؟ یہ اصل میں تھا ابو الحسن. کیا تھا؟ ابو الحسن. کیا؟ جیسے ابو ہے نا، ابو حنیفہ، ابو الحسن. لیکن اردو اور فارسی شاعری کا اصول یہ ہے کہ جتنے حروف پہلے مصرے میں آئیں گے دوسرے میں بھی اتنے آنے چاہیے. اگر ایک زیادہ ہو گیا تو وزن خراب ہو جاتا ہے، اس لیے کچھ حروف کاٹ دیے جاتے ہیں. کچھ حروف جس کا کاٹنا آسان ہو. تو یہ ابو الحسن جب آئے گا تو الف بھی لکھا جائے گا تو وزن زیادہ بڑھے گا، وزن، اس لیے الف کو کاٹ دیں گے، الف کو. تو بل ہو گیا. کیا؟ بوالحسن. یہ بوالحسن کون ہے؟ یعنی حضرت حسن کے والد گرامی، حضرت حسن کے کون؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شاعر کہتا ہے کہ یہ علمی نکتہ میں نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے. حضرت نے فرمایا کہ جان مرتی نہیں مرگے بدن سے. جان مرتی نہیں مرگے بدن سے. اگر کسی کے جسم سے روح نکل جائے، کیا اس سے آدمی مرتا نہیں ہے، مٹتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ روح اس کی موجود ہے، روح اس کی. بہرحال تو حضرت نے فرمایا کہ میرا انتقال ہو گیا، مجھے قبر میں دفن کیا گیا. دفن کرنے کے بعد قبر میں ایک خوبصورت جوان داخل ہوا، انتہائی درجے کا خوبصورت اور بہت مضبوط، طاقتور. وہ داخل ہوا، مجھ سے کچھ نہیں کہا، البتہ وہیں کھڑا رہا میرے سرانے، سر کی طرف. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جوان داخل ہوا. یہ بھی بہت حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، پہلے کے مقابلے میں کچھ ذرا زیادہ طاقتور نظر آ رہا ہے. تو انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، میں نے بھی ان سے کچھ نہیں کہا. آئے لیکن بہت حسین ہے، جیسے 14ویں رات کا چاند، اس سے بھی زیادہ. اس کے بعد دو فرشتے آئے میرے پاس، منکر نکیر. کیا؟ وہ جو سوالات کرتے ہیں نا قبر میں، ان کو منکر نکیر کہتے ہیں. منکر 3 سوالات کرتے ہیں. کتنے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب، یعنی تم کس کو رب مانتے تھے دنیا میں؟ ابھی دنیا سے آیا ہے نا تازہ تازہ. دوسرا سوال ما دینک، تم کس دین پر چلتے تھے؟ تم کس دین پر، تمہارا مذہب کیا تھا، تمہارا دین کیا تھا جس پر تم نے اپنی زندگی گزاری؟ وماذا تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، ان صاحب کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے جن کو اللہ نے تمہارے پاس بھیجا تھا ہدایت کے لیے؟ تو حدیث میں ہے کہ مومن تینوں سوالوں کا جواب دیتا ہے. کیا؟ مومن تینوں سوالوں کا جواب دیتا ہے. الحمدللہ. کیا جواب دیتا ہے؟ جب اس سے کہتے ہیں من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ رب منے تمہارا خالق اور مالک، تمہارا پالنے والا، تمہارے پالنے والا کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ربی اللہ. کیا؟ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ پہلے سوال کا جواب ہو گیا. اس سے دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ زندگی میں تم کس دین پر تھے؟ کس طرح زندگی تم نے گزاری؟ شادی بیاہ، یہ ساری چیزیں، موت اور خرید و فروخت، اور زندگی کیسے گزاری آپ نے؟ کیا دین تھا؟ وہ کہتا دین الاسلام. دین فرشتوں سے کہتا میرا دین تو دین اسلام ہے، میں اسی دین اسلام پر زندگی میں اسی پر چلتا رہا. تیسرا سوال اس سے کہتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا عقیدہ ہے جس کو اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا تھا؟ تو مومن کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا. تو تینوں سوالوں کا جواب دیتا ہے. تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ تمہاری پیشانی سے پہلے ہی پتہ چلا تھا کہ تم صحیح جواب دو گے. حدیث میں ہے کہ اس کی پیشانی بہت نورانی ہوگی. کیا؟ ایمان کا نور اس کی پیشانی سے دھمکتا ہوگا، اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا. تو اس سے کہیں گے پہلے پتہ چلا تھا. اب یہ بتاؤ تم نے یہ سب کیسے سیکھا؟ کیا تم سب تینوں سوالوں کے تم نے جواب دے دیے؟ تو وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے دنیا میں قرآن مجید پڑھا تھا. وآمنت بہ، میرا اس پر یقین تھا، میرا اس پر وصدقت بہ، اور میں نے اس کی تصدیق کی تھی، اللہ کا کلام ہے، اسی کے مطابق میں نے زندگی گزاری. تو جب تینوں سوالوں کا جواب دیتا ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے صدق عبدی. کیا؟ میرے بندے نے سچ کہا. میرے بندے نے، اس کو یاد رکھیں آپ، میرے بندے نے سچ کہا. کیا؟ نسبت اپنی طرف کی اللہ تبارک تعالی نے، یہ آواز آئی. تو فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کے نیچے تو کوئی فرش ہے نہیں، ایسے ڈالا اس کو مٹی کے اوپر ڈالتے ہیں نا، یا کوئی کمل وغیرہ ڈالتے ہیں یہاں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، کہ کیسے مٹی پر اس کو رکھ دیا گیا ہے. کچھ تو رکھیں گے بھی نہیں، اجازت نہیں ہے نا. فرشتوں تم جنت کا فرش لا کر اس کے نیچے بچھا دو. تو جنت سے قالین وغیرہ آئیں گے، نیچے لگائیں گے. وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، کہتے ہیں اس کو تو کوئی بھی لباس نہیں پہنا ہوا ہے، صرف کفن پہنا ہوا ہے. جنت کا لباس پہنو، جنت کا لباس پہنو اس سے. تو آنن فانن جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے. کہتے ہیں یہ تو قبر تو اندھیرا ہے، قبر تو، اور ایک خوشبو بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اسے وَافْتَحْ لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، فرشتوں کھڑکی کھول دو جنت کی طرف سے. کس کی؟ تو وہ دیکھتا ہے اللہ جنت، سبحان اللہ، اور خوشبو آ رہی ہے. کیا؟ ظاہر سی بات ہے سردی کے موسم میں اگر آپ کھڑکی کھولیں گے تو باہر سے اندر گرمی آئے گی، سردی آئے گی؟ سردی تو آئے گی نا. اور اگر باہر مچھر ہیں اور مکھیاں ہیں اور بھنورے ہیں، کہ نہیں، کھڑکی کھولو تو کیا آئے گا؟ وہی گرد غبار ہوگا تو وہی. اور اگر گرمی شدت کی ہے تو کھڑکی کھولی تو گرمی کی لو اندر آئے گی. تو جب کھڑکی کھولی جنت کی طرف، کس کی طرف؟ ظاہر سی بات ہے وہاں سے تو خوشبو آ جائے گی نا. تو خوشبو آ رہی ہے وہاں سے. تو اس کے بعد وہ میت فرشتوں سے کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، میں ذرا گھر ہو کے آؤں. کیا؟ کیونکہ وہ لوگ بہت غمزدہ ہیں، غمگین ہیں. کوئی کہتا ابا کہاں چلے گئے، ہم کو کیوں چھوڑا، اور کیا کیا. میں ذرا ہو کے آتا ہوں، بس یہاں سے جاؤں گا واپس آؤں گا. تو کیا کرو گے وہاں؟ کہتے میں ان کو کہتا دوں گا بھائی پچھتاؤ مت، رو مت، چیخو مت، چلاؤ مت. کہتے کیوں؟ کہ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے مولا نے مجھ کو بخش دیا اور میرا اکرام کیا، میرا احترام کیا، تو مجھے اجازت دے دیں. فرشتے اسے کہتے ہیں اس کی اجازت نہیں، وہاں جانے کی اجازت، باقی جو کچھ مانگنا مانگو. کہتے ہیں ٹھیک ہے، نم کنمت العروس. کیا؟ چل سو جا دلہن کی طرح. کس کی طرح؟ تو دلہن کو ایسے بھی بٹھاتے ہیں کیا؟ تو اس کے لیے تو کیا کیا بچھاتے ہیں نا. تو یہ ہے. تو حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ فرشتے آئے قبر میں، منکر نکیر. کیا؟ ان کے ہاتھ میں کاغذ بھی اور قلم بھی ہے، کاغذ بھی ہو. وہ میرے پاس آئے، اب مجھے سوال جواب کریں گے. لیکن یہ جو جوان خوبصورت میرے سراہنے پر کھڑا ہے، تو اس جوان نے ان کو اپنی طرف بلایا. کیا؟ اپنی طرف مائل کیا، کہا ادھر آ جاؤ. آ گئے تو ان کے ہاتھ سے قلم بھی لے لیا اور کاغذ بھی لے لیا. تو سوالات کے جواب لکھ دیے. کیا؟ سوالات کے جاؤ خدا کے حوالے. کیا؟ چلو نکلو یہاں سے، جاؤ اللہ کے حوالے، چلو. وہ تو چلے گئے. تو مجھ سے آپ کہنے لگے مولانا سے، مولانا آپ مجھ کو پہچانتے ہیں؟ مولانا آپ مجھ کو، کون کہہ رہا ہے؟ تو جو خوبصورت، مولانا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ حد نے فرمایا کہ نہیں، میں آپ کو جانتا بھی نہیں تو پہچانتا بھی نہیں. تو اس نے کہا حضرت میں آپ کے فجر کی نماز ہوں، میں آپ کی فجر کی، آپ نے کبھی بھی فجر کی نماز قضا نہیں کی. کہا میں اکیلا نمٹنے کے لیے کافی ہوں، میں اکیلا نمٹنے کے لیے.
یعنی جو بھی کوئی پریشانی آ جائے گی یہاں میں اکیلا کافی ہوں، کچھ بھی آ جائے میں اکیلا ہوں۔ جو دوسرا شخص آیا خوبصورت، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کی جب میں اکیلا کافی ہوں تو دوسری کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو ویسے بھیجا گیا، کیا یوں ہی اس کو بھیجا گیا جاؤ تم بھی۔ ان کو پہچانتے ہو کون ہے؟ کہا نہیں، کہیں تو آپ کے قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ یہ حضرت نے خود فرمایا، آپ خود یوٹیوب پر نکال سکتے ہیں، یہ تو آپ کے قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ تو ہماری نظروں میں تو آدمی مر گیا، کہاں مرے گا؟ وہ تو ایک نئی دنیا میں داخل ہو گیا، اور ایسا عالم، اس کے بعد عالم آخرت ہے ابداً ابدا۔ دنیا کی زندگی تو محدود ہے نا، لیکن وہ تو لامحدود زندگی ہے۔ جو آدمی اعمال کرتا ہے، نیک اعمال، یہ نیک اعمال قبر میں بھی آتے ہیں۔ کس میں؟ جی، قبر میں عذاب بھی آتا ہے۔ اگر بچاؤ کی کوئی شکل نہیں تو عذاب میں گرفتار ہو جائے گا، اللہ بچائے۔ پورا بدن سر سے لے کر پاؤں تک سارا ہی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، سارا۔ اور اسی حدیث میں جس کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا، اس میں یہ ہے کہ جب اللہ بچائے کوئی بالکل ہی کافر ہوگا یا فاسق و فاجر ہوگا، تو اس سے جب فرشتے آتے ہیں تو پوچھتے ہیں من ربک کا، کیا وہ گھبراتا ہے، کیا چونکہ اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ نہ دنیا میں اس کے دل میں اللہ کی محبت تھی، نہ اللہ کا خوف تھا، کچھ بھی نہیں، بس دنیا کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ ساری زندگی بھیڑ بکروں کے ساتھ، ڈنگروں کے ساتھ گزاری، صرف دنیا دنیا دنیا۔ چوری کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، شرابیں بھی پیتا تھا، اور کیا کیا کرتا تھا، کچھ بھی نہیں، بلکہ دین کو حقیر سمجھتا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دپن اوس ہے ون نیرو تُہۍ امی منٛز، ون نیرو تُہۍ، دنیا ووت زوٗنہِ پٮ۪ٹھ۔ تانے بھی دیتا تھا۔ آپ جب اس سے کہیں گے من ربک، کیا، تو وہ گھبرائے گا، تو وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری لا ادری، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، مجھے۔ کوئی کہے گا چلو کیوں نہ ایک گھوٹا یاد کریں کہ من ربک ربی اللہ، من ربک ربی اللہ، وہ نہیں ہوگا، کچھ بھی اس کے زبان سے نہیں نکلے گا۔ تو اس سے کہیں گے کہ من ربک، کہے گا ہاں لا ادری، ما دینک، ہاں لا ادری، اس صاحب کو جانتے ہو؟ لا ادری، کیا؟ تو آواز آئے گی کذبہ، کیا، اس شخص نے جھوٹ بولا، یہ جھوٹا، یہ نہیں کہا میرا بندہ، میرا بندہ، کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا، لیکن جان بوجھ کر اس نے اس کی اتباع نہیں کی، یا ایمان ہی نہیں لایا۔ تو مجھے بتائے دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو گستاخی کرتے ہیں نا، تو کیا وہ نہیں جانتے؟ تو جانتے ہیں تبھی تو گستاخی کرتے ہیں، اگر وہ نہ جانے کی تو کیوں کریں ایسی؟ یہ جانتا تھا، کیا؟ تو کسی سوال کا جواب نہیں دے سکے، تینوں میں سے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا۔ تو آواز آئے گی کہ افرشوا لہ من النار والبسوا من النار وافتحوا بابا الی النار، فرشتوں اس کے نیچے آگ بچھاؤ، آگ کے کپڑے اس کو پہناؤ، نعوذ باللہ من ذالک، اور دوزخ کی کھڑکی کھولو۔ تو دوزخ کی کھڑکی کھولیں گے، وہاں تو بدبو آئے گی نا، بدبو آئے گی، دھواں آئے گا، گرم لو آئے گی، لپٹیں آئیں گی۔ تو اس سے کہیں گے کہ ولا دریت ولا تلیت، تم نے زندگی میں اپنے عقل سے کچھ بھی کام نہیں لیا، تمہیں عقل دے دی گئی تھی، کیا یہ عقل صرف اس لیے دے دی گئی تھی کہ تم زمینداری کر لو اور تم ڈگری حاصل کر لو؟ یہ عقل اس لیے نہیں تھی کہ تم اللہ کو پہچانو، اللہ کے نبی کو پہچانو؟ تو لا دریت ولا تلیت، اللہ کا کلام بھی نہیں پڑھا، اللہ کا کلام بھی نہیں پڑھا۔ اس کے بعد حدیث میں ہے تو ایک بہت بڑا ہتھوڑا لایا جاتا ہے، بہت بڑا لوہے کا، اتنا بڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کے کسی بھی پہاڑ پر ایک مرتبہ اس کو ڈال دیا جائے، یعنی ایک مارا جائے، کتنا؟ ایک، صرف ایک ہی مار میں اس کو ریت بنا دے گا۔ تو اتنا بڑا ہتھوڑا، تو اس کے سر پر مارا جائے گا ایسے دھڑام، تو اسی ایک ٹکر سے اور ایک چوٹ سے وہ زمین کے ساتھ لگ جائے گا، چپک جائے گا زمین کے ساتھ، ختم ہو گیا۔ لیکن اس کو مرنا نہیں، پھر اس کو آدمی بنایا جائے گا پورا، پھر ایک چوٹ ماری جائے گی، پھر یہی ہوگا۔ تو اتنا زور سے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، تو باہر قبرستان کے باہر دور دور تک چرندے پرندے سب اس کی آواز سنتے ہیں، چیخنا، کتے ہوں، بیڑ بکریاں ہوں، الا الثقلین،
الا الثقلین، البتہ دو جماعتیں نہیں سنتی، دو جماعتیں، الجن والانس، نہ جنات سنتے ہیں نہ انسان سنتے ہیں۔ سوال کیوں؟ اس لیے کہ جنات اور انسان اگر یہ سنیں گے نا قبر کی آواز وغیرہ، وہ کہیں گے جناب یہ کیا ہو رہا ہے نیچے، یہ کیا؟ تو ان سے کہا جائے گا کہ قبر میں تو عذاب ہو رہا ہے، وہ کہیں گے ہم نے ایمان لائے، پھر کہتے یہ تو دیکھ کے ایمان لانا ہے، کیا؟ یہ تو سن کے ایمان لانا ہے، اور ایمان نام ہے یقین کرنا بن دیکھے، یقین کرنا بغیر دیکھے۔ تو حدیث پاک کا ایک ٹکڑا میں نے ایک پڑھا کہ جو مرنے والا اگر وہ نیکوکار ہے تو وہ اس لیے پچھتاتا ہے کاش میں نے کوئی وقت ضائع نہ کیا ہوتا۔ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ أَلَّا يَكُونَ نَزَا، اگر آدمی گناہوں میں مبتلا تھا، کس میں؟ گناہوں میں مبتلا تھا، پھر مر گیا، وہ پچھتائے گا کاش میں نے توبہ کی ہوتی، کیا؟ کیونکہ مرنے کے بعد وہ دیکھے گا جن لوگوں نے توبہ کی دنیا میں کوئی فرشتہ تو ہے نہیں ہم میں، گناہ تو ہوتے رہتے ہیں نا، لیکن اس نے توبہ کی، سچی توبہ کی، اپنی زندگی بدل دی، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیں گے؟ ایک تو ہے کہ چل ٹھیک میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے، سوائے لوگوں کے حق کے، کیا؟ کسی کی اخروٹ چرائی ہو، کسی کی سیب چرائے ہوں، کسی کی مکئی کاٹی ہو، کسی کی گھاس کاٹی ہو، اس کی تو بخشش نہیں ہوگی جب تک تم اس کو بدلہ نہ دو دنیا میں، جب اس کو بدلہ نہ دو دنیا میں۔ جی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پکڑ ہوگی۔ ہمارے ایک ساتھی وہ تبلیغ میں بہت وقت لگاتا ہے، اس نے خود مجھ سے کہا، کہنے کی کہ کھانا پکانے کی باری مجھے تھی، ہوتے ہیں نا وہ باری لگاتے ہیں نا، تو تمہارے کھانا پانی کی بکاری آج خدمت کی بات، کہا میں بازار گیا، میں نے وہاں کچھ سبزی وغیرہ خریدی، دال سبزی وغیرہ، تو اسی کے ساتھ ساتھ میں نے 10 روپے کی چربی خریدی، وہاں دکاندار تھا، وہ کسائی جو بیڑ وغیرہ مارتا ہے، ذبح کرتا ہے، تو چربی خرید 10 روپے کی، تو سالن پکایا، یہ چربی میں نے اسی میں ڈال دی، سالن میں، تیل میں، پہلے تیل میں ڈال دیا، بگارا کیا اس کو ہم بگارا کہتے ہیں، تو بہرحال کا یہ جو چربی تھی 10 روپے کی یہ تو پگھل گئی، البتہ اتنی سی باقی رہ گئی چربی، وہ گلی نہیں، وہ موجود رہی۔ بہرحال کھانا تیار ہو گیا، سالن تیار ہو گیا، اب دوپہر کا وقت تھا، جب یہ کھانا کھانے کا وقت آ گیا تو میں نے کھانا نکالا، سالن بھی نکالا برتنوں میں، تو وہ جو چربی تھی تو وہ یوں گھوم رہا ہے، وہ ایک دانہ چربی کا، تو میں نے اس کو اٹھا کے کھا لیا، یہ تو کوئی زیادہ گوشت تو ہے نہیں، یہ تو کوئی ایسا ہوگا، کھا لیا، اللہ خیر صلی اللہ، اور اس کے بعد سب کھانا کھا لیا سبوں نے، تو مسجد میں سو گئے کیلولا کرنے کے لیے، کہ میں نے خواب میں دیکھا 2-3 آدمی میرے پاس آئے اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس شخص نے حرام کھایا ہے کیا؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے حرام کھایا؟ استغفر اللہ، وہ متقی پرہیزگار واقعی ہے۔ ہماری عادت ہے نا چلتے چلتے کسی کا اخروٹ کا درخت ہوتا نیچے درخت سے اخروٹ گر گیا تو اٹھا کے جیب میں رکھ لیں گے، اگرچہ خود 50,000 اخروٹ اترے، لیکن نفس کہتا ہے کہ اٹھا لو، بہرحال وہ اٹھانے والا نہیں ہے، گھاس کا تنکا بھی نہیں، بالکل نہیں، اتنا متقی پرہیزگار ہے وہ۔ تو اس نے کہا استغفر اللہ، میں نے حرام کیوں کھایا، میں تو حلال کھاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے حرام نہیں کھایا، کرنا ہے کیوں؟ چربی کا دانہ، چربی کا وہ تم نے کھایا ہے؟ ہاں وہ تو میں نے کھایا۔ کہا وہی ہے، نکالنا ہے اب آپ کو معدے سے۔ کہا تو انہوں نے میرا منہ کھولا تو اور کوئی چیز نیچے داخل کر لی، ایک پائپ سی، اس میں سے وہ نکالا خواب میں، کہنے کہ یہی ہے؟ انہوں نے کہا یہی ہے۔ فی الحال تو ہم نے نکالا، بعد میں دیکھیں گے تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو اس نے مجھے خود کہا کہ جب میں بیدار ہو گیا میں گھبرا رہا تھا، اور ایسا ہو رہا تھا کہ واقعی کوئی چیز میری نکالی گئی ہے، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے، میں خواب دیکھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے نا، کتے نے کسی کو خواب میں کاٹا، وہ بیدار ہونے کے بعد کہتا ہے نا کہ میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، کتا تھوڑے وہاں تھا، تو خواب کے اثرات ہوتے ہیں نا۔ کہا اس کے بعد میں بہت گھبرا گیا، تو میں نے جلدی سے 10 روپے اپنی جیب سے نکالے، اور وہ جو ہمارا کھاتا ہے اس کو زہر طعام کہتے ہیں، تو اس میں ڈال دیا۔ تو پھر اس کے بعد ظہر کا وقت ہو گیا، یہ ظہر سے پہلے اس نے خواب دیکھا ہے، ظہر کے بعد مجھے یہ پورا تفصیل پتہ نہیں، تو کہا کہ پھر میں نے ساتھیوں سے معافی مانگی، میں نے کہا مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے کہا کس چیز کا؟ کہتے ہیں میں کھیو چارب پھول، دبا ستا ہیناشن مسئلہ ہے، ہیناشن یہ کون سا مسئلہ ہے؟
اس نے ان کو خواب سنایا کہ یہ خواب میں مجھے بتایا گیا. سوال اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک قلندر سے میری ملاقات ہو گئی. محشر میں حساب تو لگے گا نا سبوں کا. قلندر نے مجھ سے کہا کہ ہمارا حساب نہیں ہوگا. کیا ہمارا حساب؟ قلندر نے مجھ سے کہا. کہہ رہے ہیں اشن حساب ہے. اشن وہ اولیاء میں سے ہے قلندر. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اجدت حساب دنیا مزی. اجدت حساب ہم نے اپنا حساب دنیا میں ہی دیا. مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے سچی توبہ کر لی ہے, کسی کا حق اپنے اوپر رکھا نہیں. تو جب ان کو محشر میں کھڑا کر دیا جائے گا, دیکھا جائے گا تو اس کا تو کسی کے اوپر حق ہے ہی نہیں. اب کیا اسے حساب لے لیں گے؟ سوال کچھ بھی نہیں. اگر کچھ ہوا ہوگا تو یہی دنیا میں اس کو بتا دیا گیا تم سے یہ غلطی ہوگی, اس کی پوری کر لو, تلافی کر لو. یہ تو آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. اب کتاب والا واقعہ سن لے. ایک بزرگ محدث تھے. کیا تھے؟ مفسر, معلم, سبق بھی پڑھاتے تھے, خطیب, جمعہ بھی پڑھاتے تھے. وہ ایک بستی میں امامت کرتے تھے اور کسی نے ان کو گھر دے دیا تھا. یہ معلوم نہیں کہ کرایہ لیتا تھا نہیں لیتا تھا. تو کچا مکان تھا, نیچے وہ رہتا تھا. پہلے زمانے میں کتابیں زیادہ اتنی نہیں تھی, لکھنا پڑتا تھا. جو بھی کسی کتاب کی دیکھ لی تو بس نقل کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں. تو اس کے لیے ایک قلم آتا تھا, ہم اس کو ناگجو قلم کہتے تھے, اور سیاہی کی دوات. تو یوں کر لیا اور لکھ لیا. کبھی کبھی جو ہے وہ جو قلم اٹھا لیا اس میں سے زیادہ میل گرتی تھی, سیاہی گرتی تھی. کس کے اوپر؟ کاپی کے اوپر. تو ہم لوگ جو ہے وہ اس میں وہ راکھ لگاتے تھے, راکھ ڈال دی اوپر سے. کانگڑیاں تو ہوتے ہی ہیں سردیوں میں, یا کچھ مٹی کی چٹکی ڈالی ایسے کر لیا. تو میل زیادہ گر گئی. کیا یہ اس نے خود لکھا ہے, چونکہ یہ واقعہ ہے نا عجیب و غریب. اسے ہماری تربیت کے لیے اور نصیحت کے لیے کہ میں نے ایسے ہاتھ پیچھے کیا, اور یہ تاک ہے نا, تاکچا, تو اس کے میں نے ایسے یوں تھوڑا کھرچا اپنی ناخن سے, یوں کھرچ ڈالا, مٹی کی چٹکی اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دی خشک ہونے کے لیے. کس کے لیے؟ سیاہی خشک ہو گیا. اللہ خیر صلی اللہ. اس کے بعد میں نے اور بھی کچھ لکھا تو اپنے معمولات کر کے سو گیا, متقی پرہیزگار. میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان محشر قائم ہو گیا. کیا میدان محشر؟ تو میدان محشر میں اعلان ہو گیا کہ جن لوگوں نے لوگوں کا حق دبایا ہے ان کو الگ کر دو. یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے نا, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے نافرمانو علیحدہ ہو جاؤ, اب تم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. دنیا میں تو ایک ساتھ تھے لیکن اب ایک ساتھ, کیونکہ ہر ایک کا راستہ الگ الگ ہے. ہر ایک کا راستہ, ہر ایک کا گھر الگ الگ ہے. قرآن پاک میں ہے شوہر جنت میں جائے گا, بیوی دوزخ میں جائے گی. بیوی جنت میں جائے گی, شوہر دوزخ میں جائے گا. باپ جنت میں جائے گا, بیٹا دوزخ میں جائے گا. بیٹا جنت میں جائے گا, باپ دوزخ میں جائے گا. میاں بیوی دوزخ میں جائیں گے, اس کی اولاد جنت میں جائے گی. یہ قرآن پاک کی بات میں سنا رہا ہوں. حدیثوں میں ہے کہ ایک بھائی جنت میں جائے گا, ایک بھائی جہنم میں جائے گا. دنیا میں ایک ساتھ تھے, دنیا میں ایک دسترخوان کر کے دیتے, ایک کھیت میں کام کرتے تھے, لیکن اعمال دونوں کے الگ الگ تھے. اعمال دونوں کے صرف میں اشارہ کروں گا کہ کون باپ جنت میں جائے گا, بیٹا جہنم میں جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام اولوالعزم نبی ہے نا, اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. اس کا اپنا سگا بیٹا کنعان ہے, قرآن پاک نے فرمایا وہ کافر ہے. کیا؟ وہ دوزخ میں جائے گا. اس کی بیوی دوزخ میں جائے گی. لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اس کی بیوی کافرہ ہے, وہ دوزخ میں جائے گی. یہ قرآن پاک میں ہے. فرعون دوزخ میں جائے گا, یہ قرآن پاک میں. اس کی بیوی جنت میں جائے گی, یہ قرآن پاک میں ہے. میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں نا دنیا میں. ابراہیم علیہ السلام تو اولوالعزم ہیں, خلیل اللہ ہیں. کیا ہیں؟ آزر دوزخ میں جائے گا. آزر, ابو لہب اور اس کی بیوی دوزخ میں ہے. تبت یدا ابی لہب, ان کے بیٹے جنت میں جائیں گے کہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا. دو بھائی تھے مکہ شریف میں. کتنے؟ ایک کتنا خطرناک دشمن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے, یہ میری امت کا. ابو جہل نام تھا اس کا, اصل نام عمرو بن ہشام. کیا؟ اس کا بھائی تھا حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کو تو حضرت لگانا پڑے گا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا پڑے گا. وہ جنت میں جائے گا, وہ صحابی ہے. کیا؟
اب دیکھیے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، اور بخاری شریف کا عنوان تو ہے انما الاعمال بالنیات و انما لامرئ ما نوی، اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد جو روایت ہے اس کا راوی یہی حارث بن ہشام ہے۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حارث بن ہشام پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اس کی شکل کیا ہے؟ کیا کیف یاتیک الوحی، کیف یاتیک آپ کے پاس وحی آتی کس طرح سے ہے، ہم کو بتا دیجئے ذرا۔ اور راوی یہی ہے حضرت حارث بن ہشام۔ کیا؟ اس لیے دوستو، کوئی آدمی کہے گا جناب میرا باپ تو پدرم سلطان بود ہے نا، وہ ایسا تھا، وہاں کہیں گے بھائی راستہ الگ الگ ہو جائے گا، راستہ تو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ محشر کے میدان میں آواز آئے گی کہ مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، نافرمانو علیحدہ ہو جاؤ، ایک ساتھ مت رہو، اب ایک ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے، تو ایک ساتھ مت رہو۔ تو وہاں نکالا جائے گا الگ الگ، چوروں کو الگ، ڈاکوؤں کو الگ، شرابیوں کو الگ، نشہ کرنے والوں کو الگ، بے نمازیوں کو الگ الگ۔ یا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، چل اپنے کام دیکھ، چل اپنے تو دیکھنے پڑیں گے نا، چوریاں دیکھ، وہ دیکھ، یہ دیکھ۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اعلان ہو گیا جن لوگوں کا حق دبایا ہے ان کو الگ کر دو، تو لوگوں کو الگ کر دیا گیا۔ اس بزرگ کا بھی ایسے گلا پکڑ کے اور ہاتھ پکڑ کے اس کو بھی کھینچا اور ان کے ساتھ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میں نے کس کا حق کھایا ہے، کس کی زمین میں نے دبائی ہے، کس کے پیسے میں نے لے لیے ہیں، کس کا درخت میں نے لے لیا ہے، کون سا حق میرے اوپر ہے مخلوق کا، مجھے ان کے ساتھ کیوں رکھ دیا؟ وہ فرماتے میں نے حجت کی کیا بہت، لیکن انہوں نے مانا نہیں، انہوں نے بہت غصے میں انہوں نے کہا چل تو بھی، لیکن میں نے جب زیادہ اصرار کیا مجھے بتا تو دو ان کے ساتھ کیوں مجھ کو بھر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کسی کا حق ضائع نہیں کیا؟ اس نے کہا نہیں واللہ کسی کا نہیں، کسی کا حق نہیں۔ نے کہا اچھا یہ بتاؤ جب تم لکھ رہے تھے حدیث جو بھی لکھ رہے تھے تو آپ کے کاغذ پر سیاہی گر گئی؟ انہوں نے کہا حضرت گر گئی۔ کہ کیا کیا اس کو؟ کہا اس پر مٹی کی ایک چٹکی ڈالی۔ کیا؟ کہ مٹی کہاں سے لائی؟ انہوں نے مٹی تاک سے اٹھائی۔ کہا تاکچہ کس کا تھا؟ اس نے کہا تاک تو گھر والے کا تھا، میرا وہ اپنا گھر نہیں تھا۔ کہتے ہیں یہی حق تو ہے تمہارے نام اعمال میں؟ کہتے ہیں آپ نے خاموش رہا کہ واقعی یہ تو میں نے کیا ہے۔ اب اس کے بعد جب بیدار ہوا تو سارے کپڑے پسینے سے بھیگ گئے تھے، گھبراہٹ طاری تھی کیونکہ اپنے آنکھوں سے اس نے میدان محشر دیکھ لیا۔ تو اب وہ انتظار میں ہے کہ تہجد کا وقت آ گیا اور تہجد پڑھ لے، اللہ سے معافی بھی مانگی اور ڈر رہا ہے کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے جب تک میں معافی تلافی نہ کروں۔ اب اس کے بعد صبح کا وقت ہو گیا تو گھر والا بھی اٹھ گیا، تو گھر والے سے ملاقات کی، اسے کہا مجھے بخش دو۔ اس نے کہا حضرت کیا چکوان بکت بخشی؟ اس نے کہا ہے میں تجھے یہ میچرا شانہ اڑ کیا تجھے اطراعات بخشتم۔ تو دوسرا تھا جی نہ سن مسئلہ، یہ اتنا سن یہ کون سا مسئلہ ہے، آپ گھبرا رہے ہیں؟ آپ مولانا لوگ بہت گھبراتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں تمہارے پاس سامنے تمہارے نزدیک مسئلہ نہیں ہے، انا للہ، میرے نزدیک بھی یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے اللہ کے نزدیک۔ کس کے نزدیک؟ پھر اپنا خواب ان کو سنایا تو گھر والے نے کہا کہ میں نے بخش دیا۔ جی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ میں نے قرآن کریم کی ایک دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیتوں کا میں ترجمہ اب سناتا ہوں۔ ایک آیت تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان والو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص غور کرے، کیا غور کرے، فکر کرے اور سوچے، ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے آگے، کل کے لیے اس نے
کیا بھیجا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غور کرو، سوچو، دیکھو. کل سے مراد ہے میدان محشر، قیامت کا دن. کس کا؟ یعنی قیامت کے دن کے لیے تم نے آگے کیا بھیجا ہے، اس پر غور کرو. نیکیاں اگر بھیجی ہیں، اگر وہ کم ہیں تو اس کی تلافی کر لو، اس کی یعنی اس کو مکمل کر لو. اگر گناہ بھیجے ہیں تو توبہ کر لو، کیونکہ کل دیکھنا پڑے گا. میرے پاس ایک سرکاری ملازم آیا، ریٹائر ہو گیا ہے، جماعت میں بھی وقت لگایا، اعتکاف بھی کیا. اس سے مجھ سے کہا کہ میں نے اعتکاف کیا، تو اعتکاف جب ختم ہو گیا تو مجھے بتایا گیا، شاید خواب میں، یہ میں نے پوچھا نہیں اس سے، کہ اعتکاف تو ٹھیک ہے، آپ نے اعتکاف کیا، بہت اچھا کیا، لیکن اللہ کا حق ابھی باقی ہے. اللہ کا حق. تو میں نے کہا مجھے کون سا حق باقی ہے؟ کہا نمازیں. کیا نمازیں تمہاری بہت قضا ہو گئی ہیں، ان کو پورا کر لو. تو میرے پاس آیا، اس نے کہا مجھے بہت نمازیں قضا ہو گئی، میں سرکاری ملازم تھا، اب میں ریٹائر ہو گیا. تھا امانت دار، دیانتدار، یعنی رشوت وغیرہ اس نے زندگی بھر کبھی نہیں. اس اعتبار سے اس کا دینی مزاج تھا. تو میں نے کہا کتنے سالوں کی نماز قضا ہو گئی؟ اس نے کہا 20 سالوں کی. کتنے؟ تو میں نے کہا شکر پڑھ لو، ابھی تم زندہ ہو، تمہیں بتایا گیا کہ نمازیں جو تم نے قضا کی ہیں ان کو پورا کر لو. اگر مرنے کے بعد تم کو وہاں پتہ بتایا جائے گا تم کہاں سے قضا کر لیتے؟ مرنے کے بعد کہاں سے قضا کرے گا؟ پھر میں نے اس کو ایک ترتیب بتا دی، اس ترتیب سے تم نمازوں کو ادا کر لو. تو اللہ کا بندہ اس نے بھی بالکل کمر کس لی، روزانہ 100 فرض ادا کرتا ہے. کتنے 100. میں نے کہا تہجد کے بدلے قضا پڑھ لو، یعنی تہجد کے وقت، اشراق کے وقت قضا پڑھ لو. اشراق چھوڑ دو فی الحال، کیونکہ وہ تو نفل ہے. تو چاشت ہے، اوابین ہے، اشراق ہے، تہجد ہے، جو موقع ملے نمازیں پڑھ لو. تو الحمدللہ اب کئی مہینے سے وہ پڑھ رہا ہے، تقریباً اب وہ ختم کرنے والا ہے. تو یہ ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص دیکھے کل کے لیے میں نے کیا بھیجا ہے. کل، اس کو کل کیوں کہا؟ پرسوں کیوں نہیں کہا؟ کہ کل اس لیے اے انسان جتنا یقین تمہیں کہ کل آنے والا ہے، ایسا یقین رکھو قیامت کا، ایسا یقین رکھو. دوسرا مطلب یہ ہے کہ آج اور کل کے درمیان میں اور ایک دن نہیں ہے. آج اور پرسوں کے درمیان میں ایک ہے نا، لیکن کل کے درمیان میں کچھ نہیں. اے انسان اس دنیا اور آخرت کے درمیان میں اور کوئی چیز نہیں ہے، برزخ ہے، یعنی ابھی برزخ میں جانا ہے، اس درمیان میں کوئی موقع اب نہیں ہے، نزدیک ہے. کیا؟ تیسرا مطلب یہ ہے کہ جتنے سال تم دنیا میں رہو، چاہے 70 سال رہو یا 80 سال رہو یا 90 سال رہو. کل میں نے جنازہ پڑھ لیا ایک شخص کا، تقریباً 100 سال اس کی عمر تھی. کتنی؟ پھر بھی جانا پڑا، پھر بھی ظاہر سی بات جانا ہی تو ہے نا. تو فرمایا کہ جتنے سال تم دنیا میں رہو گے زندہ، یہ سب سال ایک دن ہے. کیا ہے؟ یہ سب سال 100 سال، سینکڑوں سال، جتنے سال ایک دن. کیوں؟ یہ حدیث میں ہے الدنیا یوم. کیا؟ ولنا فیہ صوم. یہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی ساری زندگی ایک دن ہے. کتنے؟ یہ مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ ایک دن سے زیادہ محسوس نہیں ہوگا. مجھے بتائیے جس شخص کو 1000 برس ہو گئے قبر میں، کتنے 1000 سال، تو اس کو جو دنیا جو زندگی اس نے گزاری تھی کتنا وہ محسوس ہوگا؟ دن بھی نہیں. اور جس کو 5000 سال ہو گئے قبر میں، کتنے؟ 5000 بھی ہو گئے لوگوں کو، نہیں ہو گئے؟ 3000 ہو گئے، نہیں ہو گئے؟ 1500 ہو گئے، نہیں ہو گئے؟ تو اس کو دنیا کی زندگی ایک دن سے زیادہ نہیں محسوس ہوگی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا یوم. کیا؟ دنیا کی زندگی ایک دن ہے، لیکن اگلا جملہ سن لو، وَلَنَا فِيهِ صَوْمٌ. کیا؟ ہمارے لیے اس میں روزہ ہے، ہمارے لیے اس میں. اس کا مطلب تو ہے کہ جیسے روزہ دار دن میں روزہ رکھتا ہے، اپنے روزے کو توڑتا نہیں. کیا؟ بہت احتیاط کرتا ہے، یاد رکھتا ہے. پیاس لگی پھر بھی نہیں پیتا ہے، بھوک لگی پھر بھی نہیں کھاتا ہے، حالانکہ دیکھتا کوئی نہیں. مجھے بتائیے رمضان کے مہینے میں اگر آپ اپنے باغ میں ہوں گے، دیکھتا کوئی نہیں، آپ سیب کھائیں گے؟ اگر ناشپاتی کھائیں گے؟ اگر پانی رکھا وہ پیئیں گے؟ کیوں؟ ہر ایک آدمی کو معلوم ہے میرا تو روزہ ہے.
فرمایا کہ جس طرح سے روزے دار روزے کے اندر ان تمام چیزوں سے بچتا ہے جن سے روزہ مکروہ ہوتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے، کہتے اے میرے امتی تم ساری زندگی روزے دار کی طرح رہو، ساری زندگی روزے دار کی رہو، یعنی اپنے تقوی کے روزے کو مت توڑو، اپنے تقوی اور پرہیزگاری کے روزے کو مت، یعنی گناہ مت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا کوئی حکم مت توڑو، سارے احکامات پر چلو۔ تو ساری زندگی روزہ رکھنا ہے، سوال افطار کب کریں گے؟ کیا افطار؟ دنیا میں بھی آدمی روزہ رکھتا ہے، رمضان میں دیکھتا ہے جب سورج ڈوب گیا چل افطار کر لے، تو اس سے پہلے ہی سورج ڈوبنے سے پہلے ہی سامنے رکھتا ہے ببری تریش، کیا کشمیری سمجھ میں آتا نا ببری تریش، اس میں ببری لگاتے ہیں نا، ببری تریش تراونتت ہے نا، اور کھجوریں کیا، اور پھیرین اور کیا کیا، اور ون افطار کرنے اچھا نصب کھومت خیالوں میں کس میں تو سوال یہ ہے کہ سورج ڈوب گیا چل افطار کر، کیا پی لے پانی خوب، اس کے بعد دعا ہے ذهب الظمأ کیا وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس بجھ گئی، کیا تریش پھٹ، تریش رگن پھر شہجار، کیا ثواب دی میول انشاءاللہ، یہ حدیث میں دعا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس نے ساری زندگی تقوی کا روزہ رکھا، کس کا؟ آنکھوں کو بچایا گناہوں سے، زبان کو بچایا گناہوں سے، کانوں کو بچایا کس سے؟ گناہوں سے، پیٹ کو بچایا حرام سے، اپنے آپ کو دل و دماغ کو بچایا گناہوں سے، نہ غیبت کی، نہ حسد، نہ غرور، نہ دکھاوا، نہ ریاکاری، کچھ بھی نہیں۔ سوال یہ افطار کب کرے گا؟ کیا اس کو بھی تو افطار کرنا ہے نا، وہ بھی تو روزہ رکھ رہا ہے نا، وہ افطار کرے گا جب اس کی زندگی کا سورج ڈوب جائے گا، ہاں جب اس کی زندگی کا سورج، زندگی کا سورج بھی تو ڈوبتا ہے نا، کاشر ونان ہے مالس کر خدمت، یا چی بالس پہ آفتاب، مالس کر خدمت، یہ بالس پہ باپ کی خدمت کر، یہ تو گویا کہ اب ڈوبنے والا سورج ہے، ڈوبنے والا۔ سوال یہ ہے کہ دنیا میں تو ہم نے افطاری کی تھی، پانی پیا تھا، زمزم پیا تھا، کھجوریں کھائی تھی، پھرینی کھائی تھی، تو یہ جو مرنے والا جو مر جائے گا نا متقی اور پرہیزگار، جس نے زندگی بھر تقوی کا روزہ رکھا تھا، یہ افطاری کس سے کرے گا؟ کیا افطاری کرنی ہے نا دیدار خداوندی سے، کس سے؟ جی اس کو دیدار ہوگا، اس کو اللہ کا دیدار ہوگا اس وقت۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا للصائم فرحتان، للصائم روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحتان، فرحت عند الافطار و فرحت عند الموت، تو فرحت دوسری فرحت ہوگی جب وہ مرے گا، کیا؟ اور فرمایا کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو پل ہے، موت تو یہ حبیب کو حبیب کے پاس پہنچاتا ہے، محبوب کو محبوب کے پاس پہنچاتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت ہوگی یہی دیدار خداوندی، یہ مضمون قرآن پاک میں بھی ہے۔ مرتے وقت فرشتے اسے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے ولی، اے متقی اور پرہیزگار، اے خدا سے ڈرنے والے، اے نفس مطمئنہ، کیا نفس کی تین قسمیں ہیں قرآن پاک میں، نفس امارہ، کیا جو گناہ کر کے خوش ہو جائے، جو گناہ کر کے، اور جو گناہوں سے راحت پائے، کیا پائے، چاہے بعد میں جلنا ہی پڑے دوزخ میں، اور ہر وقت گناہوں کا حکم، گناہوں کا حکم، گناہوں کا حکم، یہ گناہ ختم کیا تھا دوسرا گناہ، دوسرا ختم کیا تھا تیسرا گناہ، چوری ختم کری تو بوتل پی رہا ہے، اور کیا کیا کر رہا ہے، یہ نفس امارہ ہے، کیا استغفر اللہ، یہ شیطان کا بھائی ہے، بلکہ شیطان کا گرو ہے، شیطان کا، جی کون؟ ایسا نفس۔ دوسرا نفس لوامہ ہے، کیا نفس لوامہ مومن کا نفس ہے، کیا ذرا سی کوتاہی ہوئی تو بہت روتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، کیا اپنے آپ کو کہتا ہے افسوس تجھ پر،
اب بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، افسوس تم پر، کیا کرتے ہو تم، ہائے 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 ہائے۔ تو ملامت کرتا ہے، گناہ ہو گیا تو ملامت کرتا ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، ہو جائے گا ملامت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے قسم ہے اس کے نفس کی، مجھے قسم ہے اس کے، یہ گناہوں پر اڑا ہوا نہیں ہے، فوراً معافی مانگتا ہے، فوراً توبہ کرتا ہے، اور میں اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو گناہ ہو گیا تو پچھتاتا ہے۔ تیسرا کیا، اس کو گناہ سے ہی نفرت ہے، کیا ہے، اسے کرنے کا تو سوال ہی، گناہ سے، چوری سے نفرت، جھوٹ بولنے سے نفرت، شراب پینے سے نفرت، نشہ کرنے سے نفرت، غیبت سے نفرت، وعدہ خلافی سے نفرت، ہر گناہ سے نفرت اس کے دل میں آئی ہے۔ جیسے آدمی گندگی سے بچتا ہے، بدبو سے بچتا ہے، ایسے وہ گناہوں سے دور بھاگتا ہے۔ کہا یہ ہے نفس مطمئنہ، یہ ہے نفس، اور اعمال صالح کی پابندی، اس میں اس کو مزہ ملتا ہے۔ تلاوت کرتا ہے تو مزہ آ گیا، ذکر کرتا ہے تو مزہ آ گیا، تو اس کو مسجد جا رہا ہے تو مزہ آ رہا ہے اس کو، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اس سے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ جاؤ واپس اللہ کے پاس۔ دیکھو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، جاؤ اللہ کے پاس نہیں، واپس جاؤ اللہ کے پاس۔ کس کا؟ اگر یہ ترجمہ کریں گے اللہ کے پاس جاؤ تب ہوگا اذهبی، کیا اذهبی نہیں ارجعی ہے۔ تو واپس جانے کا مطلب تو یہ ہے نا کہ یہ وہیں سے آیا ہے، یہ وہیں سے، کیونکہ آیا ہے وہیں سے، جانا ہے وہیں، جانا ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، چل تمہاری اصل تو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی ہے، چل اللہ کے پاس جا، راضیۃ مرضیہ، کہ آپ اس سے راضی تھے وہ آپ سے راضی ہے، آپ اس سے راضی ہیں، اور جیسے کسی بزرگ نے کہا ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے، دونوں جانب سے اشارے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں۔ بہرحال تو فرمایا کہ جاؤ اپنے رب کے پاس، راضیۃ مرضیۃ، تو اس سے راضی تھا، اس کے احکامات سے راضی تھا، جو رب نے فرمایا آپ نے کر کے دکھایا۔ اللہ نے فرمایا سویرے اٹھو، وضو بناؤ، نماز پڑھ لو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دے دو، ذکر کرو، متقی پرہیزگار بن جاؤ، آپ نے کر کے دکھایا، اللہ تمہارے اعمال سے راضی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کیا رہو گے دنیا میں رل گڑ، دنیا میں تو شرابی اور کبابی ایک ساتھ ہوتے ہیں نا، فادخلی فی عبادی، اب جاؤ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے خاص بندوں میں جو میرے مقرب بندے ہیں، بہت اونچے درجے کے، وادخلی جنتی، جاؤ جنت میں، جاؤ کرو عیش ابداً ابدا۔ تو یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو ڈرو اللہ سے، تم نے ایمان تو لایا ہے، اب نافرمانی مت کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص غور کرے اس نے آگے کیا بھیجا ہے، جو آگے بھیجا ہے وہ کل دیکھنا پڑے گا، وہ کل۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، دوسری مرتبہ، ایک ہی آیت میں دو مرتبہ، ڈرو اللہ سے، کیا؟ تو پہلا اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اعمال صالح کی پابندی کر لو، دوسرے واتقوا اللہ کا مطلب ہے کہ گناہوں چھوڑو، گناہوں کو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، لوگوں جو تم کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے، سب۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو اللہ یاد ہی نہیں رہا، اس کی پکڑ دکڑ یاد ہی نہیں رہی، اس کی تمنا ہی نہیں رہی، اس کا شوق ہی نہیں رہا، اس کی محبت ہی نہیں رہی، بھول گئے اللہ تعالیٰ کو، لگ گئے اپنے کھیت کے ساتھ، اپنے ڈنگروں کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ، اسی وقت ہر وقت اسی میں لگ گئے، جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی، مولا کو یاد ہی نہیں کیا۔ فرمایا تم ایسی غلطی نہ کرنا ہے ایمان والو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، لیکن اللہ نے الٹا کر دیا، کیا؟ عدلے کا بدلہ، کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے مجھے بلا دیا، میں تم کو بلا دوں گا، میں تم کو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فاسق ہیں۔ تو قرآن پاک میں جو اللہ کو بلا دے گا دنیا میں، اللہ کو یاد نہیں کرے گا، نمازیں نہیں پڑھے گا، فرما برداری نہیں کرے گا، تو دو سزائیں ملیں گی۔ آپ کا دھیان میری طرف ہے نا، یہ آخری کلام ہے، اس کو دو سزائیں ملیں گی۔ کتنی؟ سزا نمبر ایک، دنیا میں وہ بے چین رہے گا، کیا؟
بے قرار رہے گا، اس کے دل سے ہم چین چھین لیں گے، سکون چھین لیں گے، چاہے وہ کروڑ پتی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہر وقت اندر اندر سے ایک پریشان رہے گا، ایک بے چینی رہے گی، ایک بے قراری رہے گی، ایک بے قراری، اس کے من میں بے قراری رہے گی، اس کی روح تڑپے گی اندر، اس کا دل بے چین ہوگا۔ دل چھی گاڑتے حکمو تھاون ذکر پوئن جس لشیو تھا وہی۔ حضرت شیخ العالم فرماتے ہیں تمہارا دل تو مچھلی کی طرح ہے۔ کس کی طرح؟ اس کے لیے تو پانی ہونا چاہیے نا۔ مچھلی کو سونے کے صندوق میں بھر دو تو وہ تڑپے گی، اس کے مقابلے میں آپ باہر ایک گھڑا کھودو، اس میں پانی ڈال دو، اس میں رکھ دو، یا پانی کا ایک ٹب اس میں رکھ دو، تو یہ تو فرمایا ایک سزا تو بے چینی ہوگی، کیا دوسری سزا ہوگی کہ جب محشر میں اٹھے گا تو نابینا اٹھے گا۔ کیا؟ یہ قرآن مجید میں ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ۔ جو مجھے بلائے گا، جو مجھے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي منہ موڑے گا، مجھے یاد نہیں کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا تو دنیا میں اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ محشر کے میدان میں وہ نابینا اٹھے گا، اندھا اٹھے گا، تو اللہ سے کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، یا اللہ آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں دنیا میں بینا تھا، میں دنیا میں بینا تھا، میرے آنکھوں میں روشنی تھی، یہ ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ عدلے کا بدلہ ہو گیا۔ کیا؟ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ میرا قرآن مجید آپ کے پاس آیا تھا، میری آیتیں آپ کے پاس آئی تھی، تم نے اس کو بلا دیا۔ اس میں محشر کا تذکرہ تھا، اس میں پولیس صلات کا تذکرہ تھا، اس میں قبر کا تذکرہ تھا، اس میں منکر نکیر کا تذکرہ تھا، اس میں فرشتوں کا تذکرہ تھا، اس میں محمد رسول اللہ کا تذکرہ تھا، اس میں جنت و جہنم کا تذکرہ تھا، آپ نے سب بلا دیا، کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ اور آج تم کو بلا دیا گیا کہ تم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے، تم اپنے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے زیادہ بدنصیبی اور بدبختی کیا ہوگی؟ دنیا کے چند دنوں کے خاطر، اپنے پیٹ بھرنے کے خاطر، اور اس نے اپنے عیش کے لیے اتنا نقصان کیا۔ لطف دنیا کے ہیں کئی دن کے لیے، کھون جنت کے مزے ان کے لیے۔ لطف دنیا کے ہیں کئی دن کے لیے، کھون جنت کے مزے ان کے لیے۔ یہ کیا ہے دل تو یوں سمجھ، تو نے ناداں گل دیے ان کے لیے۔ یہ کیا سودا کیا تم نے؟ تم نے لال و جواہر دیے اور تنکے لے لیے اور کوڑا کرکٹ لیا اس کے بدلے میں۔ اب پچھتائے گا، ہے نا؟ خواجہ صاحب نے فرمایا تھا کہ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بہر غفلت یہ تیری دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا یہ بستی نہیں، جائے عیش عشرت و مستی نہیں، کر لے جو کرنا آخر موت ہے، ایک دن مرنا آخر موت ہے۔ تو دوسری آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھ لی، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے۔ دوزخ کے سوال اپنے آپ کو کیسے بچائے گا؟ بھاگے گا کیا؟ مطلب تو ہے کہ نیک عمل کر لو، اللہ کو راضی کر لو، جہنم سے بچ جاؤ گے، گناہوں سے توبہ کر لو، جہنم سے بچ جاؤ گے، اور خود بھی کوشش کرو، اپنے اہل عیال کو بھی کوشش کرو۔ اپنے اہل عیال کو کہتا ہے کہ چل جلدی باغ میں پہنچ جا، دوائی چھڑکنی ہے، کھاد ڈالنی ہے، کٹائی کرنی ہے، اخروٹ اتارنے ہیں، کہتا نہیں کہتا ہے؟ اس کے لیے تو بہت کمچا ہاتھ میں ہوتا ہے، کہتے ہیں ان کو آگ سے بچاؤ، ان کو آگ سے، ان کو اللہ کا فرما بردار بنا لو، ان کو نماز کا پابند بنا لو، قرآن پاک کی تعلیم ان کو دے دو۔ دنیا کی تعلیم تو تم دے ہی دے رہے ہو، اس میں لالچ ہے نا آپ کو، یہ ملازم بنے گا، اتنے اور اتنے پیسے لائے گا، پھر پتہ نہیں لائے گا بھی یا ہے کہ باپ کو ہی نکال دے گا گھر سے، چل یہاں سے۔ میرے پاس 2 میاں بیوی آئے بوڑھے، انہیں کہا کہ ہمارے بچوں نے ہم کو نکال دیا گھر سے، کہتے ہیں حالانکہ ہم نے ان کو پڑھایا ہے، وہ ملازم بھی ہیں۔ تو بہرحال کہ ان کو آگ سے بھی بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کیسی آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ
لوگوں وہ آگ جو ہے وہ لکڑی کا آگ نہیں، لکڑی کی آگ نہیں، لکڑی کی، اخروٹ کی لکڑی اور سفیدی کی لکڑی اور چید کی لکڑی، نہیں، وہ چنار کی لکڑی نہیں، وقودها الناس والحجارہ، کہ لکڑی کے بدلے میں انسانوں کو جلایا جائے گا، والحجار، اور پتھر۔ یہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک کے اوپر پورا یقین ہونا چاہیے، زندگی بدل جائے گی، یہ اللہ کا کلام ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ فرمایا کہ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر جو نگران فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا غلاظ بھی ہیں شداد بھی ہیں۔ کیا غلاظ کے معنی بے رحم، کیا کوئی رحم نہیں آئے گا ان کو، سخت دل ہیں۔ شداد کے معنی آتے ہیں زبردست طاقتور۔ کتنے طاقتور ہیں؟ حدیث میں ہے، تفسیر مظہری میں، کہ جب جہنمی کو الگ نکال دیا جائے گا، کروڑوں ہوں گے وہ، کیا فرشتوں کو کہا جائے گا ان کو دھکا دے کر پھینکو دوزخ میں۔ فرشتہ ایک ہاتھ اٹھائے گا تو 70,000 کو لے جائے گا اپنے ساتھ، ایک ہاتھ سے 70,000 کو یوں کرے گا۔ یہ ہے شداد۔ کیا لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی، جو حکم دے گا وہ کریں گے۔ ویفعلون ما یؤمرون، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں انسان لگے گا تو کون بچائے گا؟ صحابہ کرام کے اوپر اللہ کی محبت کا بہت غلبہ تھا یا نہیں؟ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت پوچھتے تھے، بہت مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں لوگ اپنے معبودوں کو دیکھتے ہیں، معبود سامنے ہوتا ہے نا، کسی کے پاس درخت ہے، کسی کے سامنے سورج ہے، ہم اپنے مولا کو دیکھیں گے کبھی؟ کیا ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں آخرت میں؟ آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون لیلۃ البدر، فرمایا کہ ان قریب تم اللہ کو دیکھو گے جیسے 14ویں رات کا چاند دنیا میں دیکھتے ہو۔ لا تضامون، بھیڑ نہیں لگے گی، کیا یہاں بھی بھیڑ نہیں لگتی۔ ولا تضاہون، دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی جیسے دنیا میں 14ویں رات کا چاند دیکھنے کے لیے بھیڑ لگے گی کیا؟ سب لوگ اپنے آنگن میں دیکھیں گے نا، یا آپ کو پہاڑ پر چڑھنے کی ضرورت ہے؟ لیکن ساتھ میں کیا فرمایا یہ سننا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ فَافْعَلُوا، رواہ البخاری۔ لیکن دو نمازوں کے بارے میں لڑنا پڑے گا، کیا؟ یہ میں نے اس کا ترجمہ کیا تب سمجھ میں آ جائے گا۔ اصل الفاظ اللہ تغلبو، تم مغلوب نہ ہونا، کیا مغلوب، تم غالب رہنا، دو نمازوں کے سلسلے میں تم غالب رہنا، یعنی لڑنا پڑے گا۔ کیا دو نمازوں کے سلسلے میں کمر کسنی پڑے گی۔ کہ کون سی نماز؟ کہا قبل طلوع الشمس، کیا وہ نماز جو سورج نکلنے سے پہلی پڑھی جاتی ہے، وقبل الغروب، سورج ڈوبنے سے پہلے۔ سورج کون سی نمازیں ہیں وہ؟ ایک فجر اور ایک عصر، کہ ان دو نمازوں کے بارے میں مغلوب مت ہو جانا، غالب رہنا، یعنی یہ دو نمازیں آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلنی چاہیے، قضا نہیں ہونی چاہیے، قضا دو نمازیں قبل طلوع الشمس قبل الغروب، فافعلوا، ہمت کرو، کیا ان دو نمازوں کو چھوڑو مت۔ والفجر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے صبح کی نماز کی، قسم ہے، والعصر، قسم ہے عصر کی نماز کی۔ اس کے اور بھی معنی ہے کہ ایک بار معنی ہے؟ تو حدیث میں ہے کہ انہی دو وقتوں میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، پرانے والے چلے جاتے ہیں، نئے آتے ہیں، نئے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں یا ملائکتی کیف ترکتم عبادی، میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے، میرے بندے، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے، اور کیسے کس حال میں تم نے ان کو الوداع کیا اور چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں اتیناہم ہم یصلون، یا اللہ جب ہم یہاں سے گئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، ترکناہم ہم یصلون، جب ہم نے ان کو الوداع کیا تھا تو عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو نماز کا پتہ بتایا کس کا؟ یہاں سے گئے وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب وہاں الوداع کیا نماز پڑھ رہے تھے۔ اب سوچنا ہے کہ انسان کو، ایمان والے کو میرے بارے میں کیا کہیں گے، اور لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا کہ 3% نماز فجر پڑھ لیتے ہیں، آج 6%، کتنے باقی سب غائب ہیں۔ فرشتہ یہی کہیں گے نا، اتیناہم ہم نائمون، یا اللہ ہم یہاں سے گئے تھے وہ سب سو رہے تھے، وہ سب ترکناہم یلعبون ویعملون فی الحقول، یا اللہ جب ہم نے ان کو الوداع کیا وہ کھیل رہے تھے، کیا کوئی فٹ بال کھیل رہا تھا، کوئی والی بال کھیل رہا تھا،
اور وہ گھاس کاٹتے تھے کیا، اور سیب اتار رہے تھے، یعنی وہ دنیا کے دھندوں میں مشغول تھے، دنیا میں دھندوں میں، اس لیے انہوں نے تمہارا حق ادا نہیں کیا۔ دوستو ہم ان دو نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، سب لوگ کہتے ہیں نا ہم پابندی کریں گے انشاءاللہ، کس کس کی؟ فجر کی اور پھر شارحین نے لکھا ہے جو ان دو نمازوں کی قدر کرے گا اور ان کو قضا نہیں کرے گا کبھی اور اس کی پابندی کرے گا کہ اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ شرح میں لکھا ہے، کس میں؟ جی کسی دانا نے کہا جب نماز اور کام دونوں کا وقت ایک ساتھ آ جائے، نماز بھی اور کام بھی، کیا کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، کام سے کہو، نماز سے مت کہو مجھے کام کرنا ہے، نماز سے مت کہو مجھے کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اسے کام تو غلام ہے، نماز تو بادشاہ ہے۔ بادشاہ سے تھوڑے کہا جاتا ہے کہ تم یہاں رہو میں پہلے کام کروں گا، وہ بیوقوف ہوگا جو بادشاہ سے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت تم یہاں رہو مجھے پہلے ڈنگر لے جانے وہاں۔ کون ہمت کرے بادشاہ سے یہ کہے؟ تو دین تو بادشاہ ہے، کیا دین تو مخدوم ہے، دنیا تو خادم ہے، دنیا تو لونڈی ہے، دنیا تو کیا کہیں اس کو نوکر ہے، خادم ہے، لیکن ہم نے اس خادم کو مخدوم بنایا، کیا بنایا؟ اس لیے الٹا ہو گیا۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو مر جائے گا وہ پچھتاتا ہے، اگر وہ محسن ہے تو پچھتا میں نے کیوں نہیں کیا، اگر وہ بغیر توبہ کے مرے گا وہ پچھتاتا افسوس میں نے توبہ کرنے میں دیر کیوں کی۔ اسے ہم لوگ بھی توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ چلے میں